السلام علیکم۔ سیف آغا نے مسکرا کر لاؤنج میں قدم رکھتے بلند آواز میں سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں ایس پی صاحب کے؟ سیف کے والد صاحب نے اپنے خوبرو بیٹے کو پولیس کی وردی میں ملبوس دیکھ مسکرا کر پوچھا۔ مزاج تو کافی اچھے ہیں، آپ سنائیں، آپ کی خبریں کہاں تک پہنچی؟ سیف نے ان کے ساتھ ہی صوفے پر نشست سنبھال کر شوخی سے پوچھا۔ خبریں تو وہی ہیں جو پہلے تھی، بس ٹائیگر ٹائیگر۔ مجھے تو لگ رہا ہے ان میڈیا والوں کی دکانیں جب تک نہیں چلتی جب تک یہ ٹائیگر کے نام کا منجن نہ بیچ لیں۔ رفیق صاحب تو جیسے موقع کی طاق میں بیٹھے تھے۔ سیف کی جانب سے ایک زوردار کہکا بلند ہوا تھا۔ یہ ان کے گھر کا روز کا معمول تھا۔ وہ یوں ہی آتا تھا اور وہ میڈیا والوں کا رونا شروع کر دیتے تھے۔ تو بابا، اس میں ان کی کیا غلطی؟ چینلز پر تو وہی آتا ہے جو عوام دیکھنا چاہتی ہے۔ اب ہماری عوام ہی ٹائیگر گینگ کی اتنی بڑی فین ہو گئی ہے کہ جس چینل پر ٹائیگر کا ذکر نہ ہو اس کی ریٹنگ نہیں آتی، تو آخر میڈیا والے بیچارے بھی اب کیا کریں؟ سیف نے آرام دہ انداز میں ٹیبل پر پے پسار کر ابرو اٹھا کر ان کی جانب رخ کیے سوالیہ انداز میں کہا۔ ارے چھوڑو میاں، ٹائیگر ٹائیگر ارے کہاں کا چیتا اور کہاں کا گیدڑ، صرف نام اور برے کاموں کی ہی شہرت کمائی ہے۔ اگر اتنا ہی جیدار اور جنگل کا بیتاب بادشاہ ہے تو ذرا اپنی چہرہ شناسی بھی کرائے اور پھر دے فورسز کو چکما، تو جانے آیا بڑا کہیں کا ٹائیگر ہوں۔ رفیق صاحب نے تو ایک ہی جھٹکے میں سیف کو آڑے ہاتھوں لے کر حساب برابر کیا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا جو ٹائیگر ایک نامچی گنڈے کو ایک گیدڑ سے ملا رہے تھے جسے پکڑنے میں پوری پولیس فورس ناکام تھی۔ بابا، یہ تو آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ٹائیگر کو، بڑا دلدار چیتا ہے، صرف نام ہی نہیں نظر کا بھی چیتا ہے۔ وہ ہماری پوری کی پوری ٹیم کو ایسے چکما دیتا ہے کہ ہم صرف منہ تاکتے رہ جاتے ہیں۔ سیف تو ٹائیگر کے دفاع کے لیے ایسے میدان میں کودا تھا جیسے وہ اس کا مطلوبہ ملزم نہیں بلکہ جگری یار ہو۔ ارے پرے ہٹو میاں، ہوگا چیتا اپنے گھر کا، ارے اپنے بل میں تو چوہا بھی ببر شیر ہوتا ہے، جبکہ اصل شیر تو وہ ہوتا ہے جس کی ایک دھاڑ ہی مقابل کو خوف میں مبتلا کر دے۔ رفیق صاحب سیف کو جھڑک کر جانے کون سی مثالیں دینے بیٹھ گئے تھے۔ اچھا بھائی، آپ جیتے اور میں ہارا، یہ بتائیں کھانے میں کیا بنایا ہے؟ سیف کچھ دیر تو منہ کھولے ان کی کیا سرائیاں سنتا رہا، پھر ہاتھ ہوا میں بلند کر سرنڈر کرنے والے انداز میں ان کے آگے ہتھیار ڈال کر اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ کیا مطلب کھانے میں کیا بنایا ہے؟ میں کیا تمہارا خانسامہ لگا ہوا ہوں؟ خود ہی جا کر دیکھ لو کچن میں کہ کیا بنایا ہے۔ رفیق صاحب نے خبریں بند ہوتے ہی ماتھے پر شکن سجائے سر جھٹکا، ساتھ ہی پاس رکھا اخبار اٹھا کر آہستہ سے ہاتھ کو جھٹک کر اخبار کا پلندہ کھول کر اپنے منہ کے سامنے پھیلایا۔ واہ مولا تیری شان، گھر میں تو انسان کی کوئی عزت ہی نہیں ہے، مطلب گھر کی مرغی دال برابر۔ ارے والد صاحب، ذرا باہر جا کر دیکھیں، آپ کے ایس پی بیٹے سیف آغا کی اس معاشرے میں کتنی عزت ہے۔ پولیس اسٹیشن میں باہر میں ہر جانے والا سلام صاحب کے ساتھ ٹھوک رہا ہوتا ہے، اور یہاں گھر آؤ تو کھانا بھی خود ہی گرم کر کے نکال کر کھانا پڑتا ہے۔ اس سے اچھا تو میں سارا دن پولیس اسٹیشن میں ہی گزاروں۔ سیف پرانی خواتین کی طرح ہاتھ جھلا جھلا کر تقریری انداز میں منہ بنا کر ناراضگی سے گویا ہوا، جبکہ بظاہر بے نیازی سے اخبار پڑھنے میں خود کو مگن ظاہر کرتے رفیق صاحب نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے اس کی لن ترانیاں سن کر بھی انسنی کی تھی۔ ارے شکر مانو لڑکے کہ ڈیوٹی پر سے واپسی پر صرف کھانا نکال کر مائکرو ویو میں گرم ہی کرنا پڑتا ہے، گزرے وقتوں کی طرح لکڑیوں پر نہیں پکانا پڑتا۔ اللہ کے شکر کے بعد مجھے دعائیں دو کہ میں ایک اچھی ماں کا رول پلے کرتا، تمہارے گھر آنے سے پہلے ہی ہر کام مکمل ذمہ داری سے سر انجام دے چکا ہوتا ہوں۔ رفیق صاحب نے بھی تیز آواز میں اسے سنانے والے انداز میں اپنی اہمیت جتائی۔ دال چاول پلیٹ میں نکالتا سیف ان کے احسان جتانے والے انداز پر بے ساختہ ہی مسکرا اٹھا۔ رفیق صاحب 3 سال قبل اپنی بیوی جبکہ سیف اپنی ماں کی اچانک موت کے باعث غم سے نڈھال دنیا سے بیگانہ سے ہو گئے تھے، مگر وقت کب کسی کے لیے رکتا ہے۔ اپنی ماں کے ہاتھوں سے سجائے اس خوبصورت سے آشیانے میں اب وہ دونوں باپ بیٹے تنہا ہی زندگی کی گاڑی کو دھکا دینے پر مجبور تھے۔ گھر میں مزید کوئی خاتون نہ ہونے کے باعث یہ عورتوں والے کام بھی دونوں باپ بیٹا، یا پھر یہ کہنا زیادہ بہتر رہے گا
کہ رفیق صاحب ہی سر انجام دیتے تھے، کیونکہ سیف تو اپنی ڈیوٹی پر ہی ہوتا تھا اور یہ کام بھی انہی کے ذمہ لگ جاتا تھا۔ کوئی بھی ملازمہ اول تو کام کرنے پر راضی ہی نہیں ہوتی تھی، اگر غلطی سے کوئی ہو بھی جاتی تھی تو رفیق صاحب کی نفاست پسند طبیعت کی بدولت وہ محض 2 ہی دن میں بھاگ جاتی تھی۔ سیف اوپن کچن میں ساتھ ہی پڑی ٹیبل پر سے ایک کرسی سنبھالتا کھانے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ اب وہ اخبار فولڈ کر ایک جانب رکھ کر کچن میں داخل ہوئے تھے۔ سیف نے منہ میں لے جاتے چاولوں کے چمچ کو بیچ میں ہی روک کر سائڈ میں کھڑے رفیق صاحب کو دیکھا، جو ذرا عرصے نکل کر مسکرا کر اب اس کے سامنے ہی بیٹھ گئے تھے۔ چاول کا چمچ منہ میں رکھ کر سیف مصنوعی انداز میں ناراضگی جتاتا اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا، جبکہ وہ مسلسل اسے مسکرا کر ہی دیکھ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی کچن میں رفیق صاحب اور سیف کا ایک جاندار قہقہہ بلند ہوا تھا، جو اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ وہاں بسنے والے مکین خوش اخلاق ہیں، جبکہ وہ کھانے سے انصاف کرتے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جس کی شخصیت کا رعب و دبدبا پولیس کی وردی میں اور بھی نکھر سا جاتا تھا۔ اپنے پیچھے سے نمودار ہوتی نسوانی زوردار چیخ پر اقصیٰ خوف سے چونک کر پلٹی۔ کون ہے یہاں؟ شام کے گہرے ہوتے سائے میں اقصیٰ خوف زدہ سی تھوک نکل کر پھنسی پھنسی آواز سے سنسان پڑی گلی کی جانب بڑھی، جبکہ اپنے قریب سے ابھرتی رپورٹر کی خوف سے کپ کپاتی آواز پر اندھیرے میں پلر کی آڑ میں کھڑے شخص کی سرخ آنکھوں میں شیطانیت سی ناچی تھی۔ کون ہے یہاں؟ اقصیٰ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی چوکنا سے مزید آگے آئی تھی، جبکہ ٹائیگر کے شکنجے میں پھڑپڑاتی لڑکی زندگی اور موت کی کشمکش میں بالآخر اس کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ گئی۔ اپنے اوپر بھاری وجود محسوس کر وہ ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو اقصیٰ کی جانب دھکیلتا چیتے کی سی رفتار سے اسی اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ اپنے اوپر گرتے ایک بے جان وجود کو دیکھ اقصیٰ خوف سے چلا اٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھ، ناک، کان، ہر جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ خوف سے روتی کپ کپاتی اقصیٰ عجیب وحشت کے عالم میں گرتی پڑتی بکھلا کر اس لڑکی کی لاش کو ایک طرف ڈالتی ننگے پیر ہی بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ پیچھے کہیں اس لڑکی پر اقصیٰ کا سرخ اسٹالر اور ID کارڈ وہیں لاش کے پاس گر گیا تھا، جبکہ وہ مسلسل پیچھے دیکھتی بدحواسی کے عالم میں بھاگتی بھاگتی مین روڈ پر آ گئی تھی۔ ابھی کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا یا وہ کوئی مزید قدم اٹھاتی، جبھی سامنے سے آتی ایک تیز رفتار گاڑی اسے ہٹ کرتی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ماحول میں اقصیٰ کی زوردار چیخ کے بعد ہر طرف سناٹا سا چھا گیا تھا، موت کا سا سناٹا۔ وہ مر گئی، ٹائیگر نے مار دیا اسے، ٹائیگر نے مار دیا۔ اقصیٰ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھتی خوف زدہ لہجے میں کچی نیند سے بیدار ہوتی، بے ربط سا جملہ ادا کرتی ہراساں نظروں سے اپنے خون سے رنگے کپڑوں کو دیکھ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہچکیوں سے رو پڑی۔ اقصیٰ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اقصیٰ کی اس قدر بلند چیخ سن دونوں ماں باپ پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ بابا وہ ٹائیگر اس نے مار دیا، میری آنکھوں کے سامنے، قتل میں نے دیکھا۔ اقصیٰ جمشید صاحب کو سامنے دیکھ ہاتھ پکڑ کر اپنے کپڑوں کی جانب اشارہ کرتی ابھی بھی خواب کے زیر اثر حواس باختہ سے تھی۔ نہیں بیٹا، ایسا کچھ نہیں، تم گھر میں اپنے کمرے میں موجود ہو۔ شگفتہ بیگم دل پر ہاتھ رکھتی گھبرا کر آگے آئیں۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے قتل کر دیا میری آنکھوں کے سامنے، اور میں وہی تھی، میرا ایکسیڈنٹ۔ اقصیٰ ان کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ اقصیٰ کی غیر ہوتی حالت نے ان دونوں کو بھی بکھلا کر رکھ دیا تھا۔ نہیں، تم نے ضرور کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اور کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، دیکھو تم اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر موجود ہو۔ شگفتہ بیگم نے اسے حواس باختہ سا ارد گرد میں نظر دوڑاتا دیکھ تسلی دی۔ خواب نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے خود دیکھا تھا، اس نے اس لڑکی کا قتل کر دیا، میں آفس سے واپس آ رہی تھی جب میں نے خود دیکھا تھا۔ اقصیٰ ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ شگفتہ بیگم نے ایک نظر اٹھا کر جمشید صاحب کو دیکھا، پھر اقصیٰ کو، جو پورے وجود سے کپ کپاتی ڈری سہمی سی تھی۔ بیٹا، تم تو آج جب سے آفس سے آئی ہو کمرے سے باہر ہی نہیں آئی، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو تم ہمارے ساتھ کھانا کھا کر کمرے میں آئی ہو، یہ محض تمہارا خواب ہے اور کچھ نہیں۔ اب شگفتہ بیگم نے ذرا سخت لہجے میں بول اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مگر میں تو
اقصیٰ ابھی بھی نیند اور خواب کے زیر اثر وہیں اسی گلی میں کہیں رہ گئی تھی۔ ہوش میں آؤ، اپنے کمرے میں ہو تم، ہر وقت آفس کی ٹینشن خود پر سوار رکھتی ہو، خون خرابہ یہ وہ، منع کیا ہے آفس کا کام آفس تک رکھا کرو، حالت دیکھو اپنی کیا سے کیا کر لی ہے۔ اقصیٰ کو بے یقینی سی درمیان میں ہی خاموش ہوتا دیکھ وہ تیز لہجے میں احساس دلانے لگی، جبکہ وہ تو ایسے ساکت بیٹھی تھی جیسے قوت سماعت گواہ بیٹھی ہو۔ کیا دیکھ رہی تھی اس پر؟ سائیڈ میں ایک جانب پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر انہوں نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ میں اقصیٰ نے ذہن پر زور ڈالا مگر دماغ بالکل خالی سا محسوس ہوا۔ یہ سب فضولیات دیکھ کر سوگی تو کیا خواب کوئی ڈھنگ کا خواب آئے گا؟ پھر تو یہ خون خرابہ بھی ذہن میں نقش رہے گا۔ اسکرین پر چلتی قتل واردات کی ویڈیو دیکھ ان کا دماغ گھما۔ جمشید صاحب کے پانی وغیرہ پلانے کے بعد اس کے اوسان کچھ بحال ہوئے۔ نظر اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو وہ واقعی اپنے کمرے میں موجود تھی۔ خواب کا اثر زائل ہونے لگا تو دماغ نے بھی کام کرنا شروع کیا۔ وہ میں کل کے شو کے لیے کچھ انفارمیشن اکٹھا کر رہی تھی۔ اقصیٰ کو یاد آیا کہ وہ تو آفس سے آ کر سیدھی کمرے میں ہی آئی تھی۔ کرو کام کرو، پوری توجہ سے کرو، کس نے منع کیا؟ مگر کام کو کام کے طریقے سے کرو۔ کسی بھی چیز کو ذہن پر اتنا سوار تھوڑی کرتے ہیں کہ ہر وقت اسی کے متعلق ہی سوچتے رہو۔ جمشید صاحب نے تعصب سے اس کا ڈرا سہمت چہرہ دیکھ سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اقصیٰ دھیرے سے اس بات میں سر ہلاتی خاموش ہو گئی۔ شکر تھا کہ وہ سب ایک بھیانک خواب ہی تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو سوچ کر ہی اقصیٰ نے جھرجھری سی لی۔ رات بہت ہو گئی ہے، تم آرام سے سو جاؤ، ہم جاگ ہی رہے ہیں، اگر ڈر لگے تو آواز دے لینا، مزید صبح بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل درست کرتے، سو جانے کی تاکید کرتے کمرے سے باہر نکل گئے، جبکہ اس کا دماغ اس خواب میں ہی اٹکا پڑا تھا۔ بیڈ پر نیم درازی کی حالت میں لیٹی وہ مسلسل چھت پر چلتے پنکھے کو دیکھ خوف زدہ سی تھی۔ اسی سنسان گلی کا منظر بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا جو انکھیں کھلی رکھنے پر مجبور کر رہا تھا، جبکہ دماغ سوچ کے نئی تانے بانے بننے میں مصروف تھا۔ ہاتھ میں مائک پکڑے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ بہت محتاط انداز میں قدم اٹھاتی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ کیمرہ مین اس کے ساتھ ہی قدم اٹھا رہا تھا، جبکہ ٹیم کے باقی لوگ اسے اپنے گھیرے میں لیے اس کی ہمراہی میں ہی قدم اٹھا رہے تھے۔ نرمین کے چہرے پر ڈر واضح تھا۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی مگر اس علاقے کی صورتحال دیکھ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ اس کچی آبادی کے اندر گھس چکے تھے۔ ارد گرد میں نئی بستی کے لوگ اس علاقے میں میڈیا والوں کو دیکھ ایک ہجوم کسی صورت میں اپنے اپنے گھروں سے باہر کو آتے وہاں ہجوم لگا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اب وہ اس کارخانے کے لوہے کی مضبوط دروازے کے عین سامنے کھڑے تھے۔ نرمین نے ہراساں نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ آس پاس میں کھڑے لوگ عجیب نظروں سے پینٹ شرٹ پہنے اور گلے میں آئی ڈی کارڈ ڈالے کھڑی اس ماڈرن سی لڑکی کو دیکھا جو شاید کوئی نیوز پڑھنے والی لگتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ جو شاید بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کو بہت آسان سمجھ رہی تھی۔ کیا پہلے میں اندر جاؤں؟ نرمین نے بے چارگی سے کیمرہ مین سے پوچھا۔ ظاہر سی بات ہے، پہلے آپ اندر چلو، پھر میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ پروگرام کے آغاز کی ایک چھوٹی سی کلپ ریکارڈنگ تو وہ یہاں سے ذرا مسافت پر ہی کر چکے تھے، مگر اصل شو شروع ہونے کا وقت تھا اب۔ سر دروازہ کھولیں، ہمیں اندر جانا ہے۔ نرمین اپنے تاثرات پر قابو کر وہاں موجود عام کپڑوں میں ملبوس کھڑے پہرے دار سے سخت لہجے میں بولی۔ کیوں؟ اس نے کرخت لہجے میں پوچھا۔ زیادہ کچھ نہیں، ہم بس دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کس طرح کام ہو رہا ہے۔ ہم ہماری عوام کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یوں اس طرح چھوٹے پیمانے پر تیار ہونے والی اشیاء ہماری عوام کے لیے صحت بخش بھی ہیں کہ نہیں۔ نرمین نے اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی، مگر پہرے دار کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہوں سے اس کا سارا کانفیڈنس چھو ہوا۔ دروازہ کھولو، ہمیں اندر جانا ہے۔ ٹیم میں سے موجود ساتھی لوگ بھی اب آگے کو آئے تھے۔ یہ دروازہ نہیں کھل سکتا، جاؤ یہاں سے اپنا منجن کہیں اور جا کے بیچو۔ اس کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ خود ہی یہاں ہوتی کاروائی کا سیاہ سفید کا مالک ہو۔ ہمیں اندر جانا ہے، اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کی آگاہی عوام تک پہنچانی ہے۔ دروازہ کھولو ورنہ ہم پولیس کو بلوائیں گے۔ ٹیم میں موجود 4-5 لڑکے دور کھڑی
گاڑی سے اتر کر گھر نما فیکٹری کے نزدیک آتے اب ان سے ذرا پر اتر آئے تھے۔ نرمین تو جلدی سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ ٹیم اور ان دونوں پہرے داروں کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے تھے۔ مسلسل بحث اور تکرار کے بعد بھی وہ لوگ کارخانے کا دروازہ کھلوانے میں ناکام رہے۔ اس تضاد پر بحث و مباحثہ ہوتے ہوتے ان کے درمیان ایک جنگ سی چھڑ گئی تھی۔ اب بات بڑھتے بڑھتے ہاتھا پائی تک آ گئی۔ متعلقہ تھانے میں رپورٹ جا چکی تھی، مگر اب تک کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ اپنے ہونٹ دانتوں میں دباتی نرمین پریشان سی صورتحال کو دیکھتی ایک طرف کو کھڑی ان سب کو لڑتا جھگڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دروازہ تو نہیں کھل سکا، البتہ بات ہوتے ہوتے ایک سنگین لڑائی کی شکل اختیار کر گئی۔ ایسے میں نرمین اپنی ٹیم پر ہوتے پتھراؤ کو دیکھ اپنا کیمرہ آن کرتی سائیڈ میں ہو کر وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تولنے لگی۔ میڈم، آپ میرے ساتھ گاڑی میں چلیں، اب یہ معاملہ پولیس ہی دیکھے گی۔ ٹیم کے لوگ نرمین کو اپنے گھیرے میں لے کر ساتھ میں خالی پڑے پلاٹ کی جانب سے گزرتے دور کھڑی گاڑی کی جانب دوڑے۔ میڈیا ٹیم پر مسلسل پتھراؤ جاری تھا۔ ٹیم میں نرمین کے علاوہ مزید کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ اسے سیف مقام تک پہنچا کر خود ہی پیچھے کے راستے سے فرار ہونے کی جلدی میں تھے۔ چلو جلدی کرو، وہ لوگ ہمارے پیچھے ہی ہیں۔ ٹیم کے آخری شخص نے وین میں بیٹھتے ہی ڈرائیور کو جلدی سے گاڑی بڑھانے کا حکم دیا۔ نرمین نے جیسے ہی شیشہ نیچے کر ذرا باہر کو گردن نکال کر دیکھا تو سیدھا ایک زوردار پتھر اس کے ماتھے پر آ کر لگا۔ سر سے خون کی پچکاری سی پھوٹ پڑی۔ اف! نرمین ماتھے سے نکلتے خون پر ہاتھ رکھ کر سی کرتی رہ گئی۔ کیا ہوا نرمین؟ شاہمین نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس چوٹ لگ گئی ہے۔ نرمین نے قوت سے سر جھٹک گئی۔ اس کی سوچ میں ڈوبی گہری نگاہیں گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگتے دوڑتے مناظر پر مرکوز تھیں، جہاں سب نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا تھا، جبکہ سر سے نکلتا گرم گرم مادہ اسے بار بار اپنے فیصلے پر پچھتانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ LTV نیوز کا غیر قانونی طریقے سے اشیاء تیار کرنے والے کارخانوں پر چھاپہ مارنے کی کوشش میں ٹیم پر پتھراؤ۔ پولیس کو فوری اطلاع کرنے کے باوجود پولیس وقت پر مطلوبہ جگہ پر پہنچنے میں ناکام۔ ٹیم اپنی مدد آپ کے تحت اپنی جان بچانے کی کوشش میں شدید زخمی۔ شام 6 بجے کی نیوز پڑھنے کے بعد اب نیوز کاسٹر چیخ چیخ کر بار بار ایک ہی خبر دہرا رہی تھی۔ اقصیٰ نے ایک نظر بیزاری سے اسکرین پر ڈال ٹی وی ہی آف کر دیا۔ ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا جہاں 6:20 ہو رہے تھے۔ پھر ایک نظر کچن میں ڈالی جہاں شگفتہ بیگم آج اس کی چھٹی کروا کر نہ جانے کون کون سے نت نئے پکوان تیار کرنے میں مصروف تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ماما، میں ذرا ایک کام سے جا رہی ہوں، واپسی پر کچھ دیر ہو جائے گی، آپ انتظار نہیں کیجیے گا۔ ہاتھ میں ہینڈ بیگ پکڑے اقصیٰ مکمل تیار کھڑی انہیں اپنی روانگی کی بابت آگاہ کر رہی تھی۔ یہ بیٹھے بٹھائے کہاں جانے کا شوق چڑھ گیا ہے تمہیں؟ انہوں نے جانچتی نگاہوں سے استفسار کیا۔ نرمین سے ملنے جا رہی ہوں، بہت دن ہو گئے اس سے ملاقات کی، اقصیٰ نے جواب دیا۔ چلو صحیح ہے، مگر وقت پر آ جانا۔ انہوں نے اجازت دی۔ اوکے، اقصیٰ انہیں جواب دیتی گھر سے باہر نکل گئی۔ تو تمہیں ضرورت ہی کیا تھی اس قدر خطرناک علاقے میں جانے کی؟ وہاں تو پوری مافیا بیٹھی ہے، کسی ایک کو چھیڑو گی تو تمہارا اپنا دامن بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اقصیٰ نے اس کے سر پر زخم دیکھ غصے سے پوچھا۔ بس یار، میری عقل نے کام ہی نہیں کیا، اور پھر زبان صاحب نے اتنا مجبور کر دیا کہ بس۔ نرمین اقصیٰ کو دیکھ شرمندہ سی تھی۔ بس کل فوراً ہی منع کرنا، بھاڑ میں گیا سب کچھ، جان ہے تو جہان ہے، تم کل ہی منع کرو سر کو۔ روڈ شوز نارمل انداز میں ہوسٹ کرو، اس قدر خطرناک لوگوں سے دشمنی مول لینے کی کیا ضرورت؟ اقصیٰ نے فکرمند لہجے میں اسے باز رہنے کو کہا۔ یہی کروں گی، تم بتاؤ نئی جاب کیسے جا رہی ہے؟ نرمین کو اقصیٰ والا واقعہ ابھی بھولا نہیں تھا۔ اچھی جا رہی ہے، ایک نئے ادارے میں نیا تجربہ ہے، ذرا سیٹنگ ہونے میں وقت لگے گا۔ اب وہ آرام سے اپنے تاثرات بحال کرتی بات چیت میں مصروف ہو چکی تھی۔ چلو اچھا ہے، ہلکی سی آواز میں بولتی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تم مجھ سے ناراض تھی نا؟ اس نے ذرا ہچکچا کر پوچھا۔ تھی، مگر اب نہیں ہوں۔ اقصیٰ نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلا کر کہا۔ مطلب تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آ رہا کہ میں نے اسی چینل میں تمہاری جگہ لے لی؟ نرمین کو اس کی تحمل مزاجی بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اقصیٰ دھیمے سے مسکرا کر آہستہ سے گویا ہوئی۔
کوئی انسان کبھی بھی کسی کی جگہ نہیں لے سکتا. ہر انسان کا اپنا معیار اور ضعف ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. اقصیٰ کے لہجے میں کچھ تو تھا جو اسے شرمندہ کر گیا. خیر تم اس گلٹ سے باہر آ جاؤ کہ تم نے میری جگہ لے لی ہے. ان لوگوں کے ساتھ میرا دانا پانی بس اتنا ہی تھا. جتنا میرے نصیب میں تھا سو مجھے مل گیا. اب دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھ سے میرا نصیب نہیں چھین سکتی. اقصیٰ نے اسے مطمئن کرنے کے لیے مسکرا کر تسلی بخش انداز میں باور کروایا. اچھا باتیں ہی کرتی رہو گی یا کچھ کھلاؤ گی بھی؟ سچ میں بہت بھوک لگ رہی ہے. اس نے اس کی خاموشی محسوس کر ماحول کو خوشگوار کرنے کے واسطے اس طرف توجہ دلوائی. ہاں 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 اچھا تم بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں. نرمین سر پر ہاتھ مارتی جلدی سے اٹھی. مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ وہ پیچھے مسکرا کر اس کی پشت تکتی رہ گئی تھی. کبھی کبھی سہل زندگی گزارنے اور ناچاکیاں ختم کرنے کے لیے پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اقصیٰ کو یہاں آ کر ذرا افسوس نہیں ہوا تھا. یار چیتے بہت وقت ہو گیا. ہم نے کوئی بڑا ہاتھ نہیں مارا. چھوٹے نے پرسوچ انداز میں گال رگڑ کر کہا. لبوں میں سگریٹ دبائے ٹائیگر تمسخر سے مسکرائے. یقیناً اس کے خرافاتی دماغ میں کچھ الٹا سیدھا ہی چل رہا ہوگا. چل پھر کچھ نیا کرتے ہیں. ٹائیگر اتنے سادہ لہجے میں بولا کہ کچھ لمحوں کے لیے تو وہ بھی چونک پڑا. جیسے کہ؟ چھوٹے نے ابرو اٹھا کر سوالیہ انداز میں دریافت کیا. جیسا کہ رپورٹر کو ایک نئی بریکنگ نیوز فراہم کرتے ہیں. ٹائیگر ایک آنکھ دبا کر شیطانیت سے مسکرائے. ابے یار چیتے میں سمجھا کچھ بڑا کریں گے. تو اس چھٹانگ بھر کی رپورٹر کو ہی رو رہا ہے اب تک. وہ جیسے بیزار سا ہوا. اچانک ماتھے پر بل نمودار ہوئے. ٹائیگر نے سگریٹ کی راکھ ایشٹرے میں چھڑک کر ایک لمبا کش لگا کر سرخ آنکھیں کھولی. رخ اس کی جانب موڑ کر ایک گہری سرد نگاہ ڈال ابرو اچکائے جیسے پوچھ رہا ہو کہ اب تو مجھے بتائے گا کہ کب کیا کرنا ہے. جبکہ وہ سر کھجا کر ارد گرد میں نگاہ دوڑاتا کھسیا کر رہ گیا. چل آ جا میرے چھوٹے تیری بوریت ختم کرنے کا انتظام کرتا ہوں. وہ پرسوچ سا کوئی لائحہ عمل تیار کرتا اس پر عمل کرنے کو تیار تھا. ہاں ہاں معاف کر دے یار میرے باپ دادوں کی بھی توبہ جو میں تیری رپورٹر کو کچھ کہوں. ٹائیگر نے اچانک سے اس کی گردن دبوچی تھی. گلے میں مزید بڑھتے دباؤ کے باعث وہ کرا کر رہ گیا. ویسے ٹائیگر تو نے دیکھا لگتا ہے تیری رپورٹر میرا مطلب اقصیٰ باجی تمہاری دھمکی سے بہت زیادہ ہی ڈر گئی ہیں. گردن کے مزید بڑھتے دباؤ پر وہ فوراً سیدھا ہوتا تمیز سے بولا. کیوں ایسا بھی کیا ہوا؟ انابی لبوں کے بیچ میں سگریٹ دبائے لائٹر سے ایک مزید سگریٹ سلگا کر جانچتی نظروں سے پوچھا. ابے میں نے کل کا شو دیکھا. اقصیٰ باجی تو بالکل پردے سے غائب ہو گئی ہیں جبکہ اقصیٰ آپی کی جگہ ایک نیا کنچا پیس روڈ شو میں فالتو لوگوں کو پکڑ کر ان کی رائے طلب کر رہی تھی. چھوٹے نے مزے سے آنکھیں چلا کر اطلاع دی جبکہ وہ اقصیٰ کے نام کے ساتھ اس کے فضول القابات سن سپاٹ نظروں سے گھورتا تنگ آ چکا تھا. میں کیا کہہ رہا تھا چھوٹے؟ ٹائیگر کے عجیب انداز پر وہ چونک کر سیدھا ہوا. کیا کہہ رہا تھا بھائی؟ چھوٹا سیریس ہوا. اگر یہ تیری گز بھر کی زبان کاٹ کر میں بھوکے شکاری کتوں کے آگے ڈال دوں تو سوچ کتنے کتوں کا بھلا ہو جائے گا. ٹائیگر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا سمجھانے والے انداز میں بولا جبکہ وہ بدک کر پیچھے ہوا. کیا بول رہا ہے یار تو میرا بڑا بھائی ہے. اف اپن کو تو سوچ کر ہی خوف آ رہا ہے. ہائے میری بیچاری معصوم زبان. چھوٹوں نے عورتوں کی طرح مصنوعی آنسو پونچھ کر تھوک نکلا. چل اب پھٹ لے یہاں سے اس سے پہلے کہ تیری باتوں سے میرا میٹر شارٹ ہو اور میرا دماغ مزید گرم ہو تو پتلی گلی پکڑ کر نکل یہاں سے. ٹائیگر نے ہاتھ کی دو بیچ کی انگلیاں باہم آپس میں ملا کر جیب سے سگریٹ نکال کر منہ میں رکھتے اسے گریبان سے پکڑ کر پیچھے کو دھکا دیتے رفو چکر ہونے کا اندیا دیا. جا رہا ہوں بس ایک بات تو بتا کہیں رپورٹر کے ساتھ تیرا تو کوئی اور لفڑا تو نہیں؟ اچھا جا رہا ہوں. چھوٹا شرارت سے بولتا اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ بکلا کر الٹے قدموں ہی بھاگ پڑا. ٹائیگر نے سگریٹ میں بھڑکتا شعلہ آنکھوں کے عین سامنے کر اس کی راکھ کو دیکھ زمین پر پھینک اس پر اپنے بھاری بوٹ رکھ کر فلٹر مسل دیا. چھوٹا مذاق میں ہی اس کے اندر ابلتے الاؤ سینے میں جلتی آگ کو مزید ہوا دے گیا تھا جو پہلے ہی سب جلا کر بھسم کر گئی تھی. اب جانے کون تھا جو اس آگ کی لپیٹ میں آنے والا تھا. ہائے بیبی کیا حال ہیں تمہارے؟ شام کے 6 بج رہے تھے. بلڈنگوں کے پار غروب ہوتے سورج کے باعث ہر سو اندھیرا سے چھا گیا تھا. اقصیٰ بس اسٹینڈ کے ساتھ والی اسٹریٹ پر واک کرتی گھر کی جانب گامزن تھی جبھی پیچھے سے آتی آوازوں کو نظر انداز کرتی تیز قدم اٹھانے لگی.
ارے رکو تو، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تم کہو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بائک پر سوار وہ 3 لوگ مسلسل پیچھے سے ہوٹنگ کرنے میں مصروف تھے۔ لفنگے، اکثر ناگواری سے بولتی اپنا دوپٹہ درست کرتی چلتی چلی جا رہی تھی، جبکہ وہ گلی کا موڑ آتے ہی اس کے سامنے اپنی دونوں بائکس لاتے اس کے گرد گول گول گھمانے لگے تھے۔ اکثر پریشان سی اپنا راستہ بلاک ہونے کے باعث نہ آگے جا سک رہی تھی اور نہ پیچھے۔ ہٹو میرے راستے سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اکثر انگریز شہادت اٹھا کر تیز لہجے میں پھنکاری۔ ارے کیا اچھا نہیں ہوگا؟ ہمیں بھی تو بتاؤ۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، ہر سو سناٹا سا تھا، نہ دور دور تک آدم تھا نہ آدم کی ذات۔ ایک نے ارد گرد میں نگاہ چلا کر موقع کا فائدہ اٹھا کر چھپاک سے اکثر کا ہاتھ دبوچا۔ اس اچانک افتاد پر اکثر بکلا کر چیخ پڑی، چھوڑو مجھے۔ وہ تینوں بائک سائڈ میں لگا کر اسے پکڑنے لگے جو مسلسل مزاحمت کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک کے اشارے پر 2 اکثر کو قابو کرتے ایک بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایک نے ہاتھ پکڑے تو دوسرے نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی۔ اکثر کسی صورت خود کو آزاد نہیں کرا پا رہی تھی۔ یکایک اکثر کے دماغ میں دھماکہ ہوا اور اس نے اپنے ہاتھوں پر ان کی گرفت مضبوط دیکھ اپنا پیر ذرا سا بلند کر اپنی سینڈل سیدھی ایک کے ٹخنے میں ماری۔ وہ اچانک پڑنے والی چوٹ سے تکلیف سے بلبلا کر پیچھے ہوا۔ بلا تاخیر اکثر نے یہی عمل دوسرے کے ساتھ بھی دہرایا۔ وہ دونوں بکھلائے ہوئے تھے۔ اکثر نے اپنی پوری طاقت لگا کر ان کے پیروں کے جوڑوں پر اپنی سینڈل سے ہٹ کیا۔ چند لمحوں کے لیے وہ تینوں ہی لڑکھڑا گئے۔ ٹخنے، گھٹنے اور پاؤں سے لے کر بیچ کے حصے میں پڑنے والی چوٹ شدت کی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ اپنا آخری وار کرتی دوڑ پڑی۔ تینوں طیش اور غصے میں اس پر جھپٹنے کے لیے آ گئے، جبکہ وہ پیروں کو سینڈل سے آزاد کروا کر ان پر پھینکتی مخالف سمت میں دوڑی۔ ابے پکڑ اس کو! ایک کے ناک دوسرے کے منہ پر سینڈل پڑنے پر وہ غصے میں گالی بکتے اسے پکڑنے کی غرض سے اس کے پیچھے دوڑے۔ اکثر نے بھاگنے کے ساتھ ساتھ راستے میں پڑے 2 پتھر اٹھا کر پوری قوت لگا کر ان کی جانب اچھالے، جو ان میں سے ایک کا سر کھول چکے تھے۔ ایک نازک سی لڑکی کی اس قدر سخت جوابی کارروائی نے ان تینوں ہٹے کٹے لڑکوں کی انا پر گہری ضرب لگائی تھی۔ پھولے تنفس سے وہ اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی، جبکہ وہ مسلسل اس کے پیچھے آتے اسے رک جانے کے لیے گن نکال کر دھمکی دے رہی تھی۔ وہ کتنی ہی بار لڑکھڑا کر گرنے لگی تھی مگر ہمت نہیں ہاری تھی۔ گلے میں خراش پڑ گئی تھی، وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی۔ جبھی کانوں میں پولیس موبائل کے سائرن کی آواز گونجی تو اکثر کو کچھ حوصلہ ملا۔ وہ تینوں لفنگے جو غصے میں اپنی بائکس کہیں پیچھے ہی چھوڑ آئے تھے، اچانک گھبرا کر پولیس کے ڈر سے الٹے قدموں بھاگ پڑے۔ اکثر ایک پول کی آڑ میں کھڑی ہو کر اپنا سانس بحال کرنے لگی جب تک پولیس موبائل اس کے نزدیک آ چکی تھی۔ سیف پول کی آڑ میں ننگے پاؤں کھلے سر کامتی ہامتی لڑکی کو دیکھ تیزی سے گاڑی سے اتر کر اس کے نزدیک آیا۔ وہاں کچھ لوگ میرے پیچھے، پہلے انہیں پکڑو۔ اکثر نے وہیں زمین پر بیٹھ کر پیچھے اشارہ کیا تو سیف کے اشارے پر موبائل پولیس فوراً ان کے پیچھے گئی، جو انہیں سامنے ہی بھاگتے ہوئے نظر آ گئے تھے۔ اکثر آپ ٹھیک ہیں؟ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی؟ سیف اسے گہری گہری سانسیں بھرتا دیکھ قریب آیا۔ اکثر نے چونک کر سر اٹھا کر پولیس وردی میں ملبوس اس آفیسر کو دیکھا۔ وہ اس کا نام کیسے جانتا تھا؟ اٹھیں آپ یہاں سے جلدی، یہاں بیٹھنا ٹھیک نہیں۔ سیف نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانا چاہا مگر اکثر نے ہاتھ اٹھا کر اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ پھر خود ہی پول کا سہارا لے کر آہستہ سے کھڑی ہوئی، جبکہ پاؤں مسلسل کپکپا رہے تھے جیسے اب ساری ہمت ختم ہو گئی ہو۔ اکثر کے لیے وہ فی الحال ایک فرشتے کی طرح نازل ہوا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت رات ہو گئی ہے اکثر، چلے میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ رات کا اندھیرا ہونے کے باعث اکثر اس کا چہرہ واضح دیکھنے سے قاصر تھی۔ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ اکثر نے چھمبے سے پوچھا۔ سیف کو بے اختیار اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا۔ وہ آپ رپورٹر ہیں نا؟ تو اکثر آپ کو چینل پر دیکھا ہے۔ سیف نے کچھ لمحے ٹھہر کر سوچ کر جواب دیا تو اکثر بھی کچھ مطمئن ہوئی۔ میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ سیف نے ایک بار پھر آفر کی۔ نہیں، بہت بہت شکریہ، میرا گھر قریب ہی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اکثر نے کہہ کر رات کا اندھیرا گہرا ہوتا دیکھ قدم آگے بڑھا لیے، جبکہ وہ پیچھے اس کی پشت دیکھتا رہ گیا۔ 3 ماہ پہلے ہی تو بس اسٹینڈ پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، کیا وہ اتنی جلدی بھول گئی تھی؟ وہ صرف سوچ کر رہ گیا، جبکہ وہ بڑے بڑے قدم لیتی تیز تیز چل رہی تھی۔ سیف ایک گہری سانس بھر کر نامحسوس انداز میں اس کا پیچھا کرتا اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ مایوسی سے واپس لوٹ گیا۔ جاری ہے۔ آپ کے خیال میں اکثر کا ہیرو کون ہے، ٹائیگر یا سیف؟
اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی کس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔